السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈز، آج ہم اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 خوبیوں کے بارے میں جانیں گے جنہیں تمام انسانوں کے لیے کامل نمونہ کہا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مہذب گفتگو۔ بہت کم گو تھے، ٹہر ٹہر کے بات کرتے اور بد اخلاقی کا جواب بھی بہترین اخلاق سے دیتے، لمبی گفتگو نہ کرتے۔ باحیا۔ آپ پردہ نشین کنواریوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ صادق۔ سچ بات کرتے اور مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ آپ کی صداقت کی گواہی کفار بھی دیتے تھے لیکن آپ کو نبی نہیں مانتے تھے۔ مسکراتا چہرہ۔ آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے ہر حال میں۔ اتنے غموں کے ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ ہجرت مکہ کے موقع پر جب ہر طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، سفر کی مشکلات تھی، اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑنے کا غم بھی تھا، لیکن اس موقع پر بھی ابوبکر صدیق کو تسلی دے رہے تھے کہ نہ امید نہ ہو اور نہ اداس ہو، نہ خوشگوار اور خوشگوار باتوں کا اظہار۔ خوشی کی خبر سن کر یا کسی خوشی کے موقع پر آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا، کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی، لیکن منہ سے کبھی کچھ برا نہ کہتے، منہ سے کبھی بھی کچھ برا بھلا نہ کہتے۔ عاجزی۔ انتہائی عاجز تھے، نیچے بیٹھنے میں کبھی عار نہ محسوس کرتے، غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے، معمولی سے معمولی کام بھی خود کر لیتے، بیواؤں اور مسکینوں میں بیٹھتے اور ان کے کام بھی کر دیتے، گدھے کی سواری بھی کر لیتے، جوتا خود گانٹھ لیتے، قمیص پہ پیوند خود لگاتے۔ سخاوت۔ سب سے زیادہ سخی تھے، کبھی کسی کو منع نہیں کیا، دوسروں پہ خرچ کرنے والے تھے، کبھی نہ دے سکے اگر کسی کو ادھار، اگر خود کبھی کسی کو ادھار نہیں دے سکتے تھے تو دوسروں سے ادھار لے کے دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ صبر۔ انتہائی صابر تھے، اپنے بیٹے کی وفات پر بھی شکوہ نہ کیا، نہ کوئی برے الفاظ منہ سے نکالے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن صبر کیا اور آپ نے فرمایا دل غمگین ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہے لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ عفو درگزر۔ بہت عفو درگزر اور معاف کرنے والے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی گالی نہیں دی کسی کو۔ طائف کے موقع پر جب آپ لہولہان ہو گئے اور فرشتے جبریل نے آ کر فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو کچل دیں، آپ نے عرض کیا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو۔ آج ہم سب اسلام کے لیے اتنی تو قربانیاں دے ہی سکتے نا، اتنا ہی سہ سکتے نا۔ ہمارے نبی نے کتنا سہا ہم سب کے لیے، اپنی امت کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ بدلے کی طاقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ لینے کی طاقت موجود ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سا محبت کا رشتہ رکھتے تھے، ہر کوئی یہ محسوس کرتا کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ غصہ۔ آپ دوسروں پہ غصہ نہیں کرتے تھے، نہ لعن و طعن اور نہ گالی دیتے، ناراضگی کا اظہار بھی مہذب طریقے سے کرتے، کسی معاملہ کے پیش آ جانے پر فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن کے، قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا مطلب ہے اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا تو نماز کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اہل خانہ کے ساتھ معاملہ۔ گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے، تمام بیویوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے، محبت کرتے اور محبت کا اظہار بھی کرتے، بہت نرم دل انسان تھے، جائز و فرمائش پوری کرتے، کھانے میں عیب نہ نکالتے، بیویوں کی دلجوئی بھی کرتے۔ بچوں کے ساتھ رویہ۔ آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے، پیار سے چھوتے، نام سے بلاتے، ان کو چومتے اور اہمیت دیتے تھے۔ دوران نماز بچے آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے تو آپ سجدے کو طویل کر دیتے لیکن ان کو کچھ نہ کہتے۔ بے شک ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر چلنا چاہیے۔